میرے نبی نے فرمایا تھا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الآکلۃ الی قصعتها، ایک دن آئے گا کہ امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا اب من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم ان دنوں میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے کہا لا بل انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، ولیکنکم غثاء کغثاء السیل، تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جھاگ۔ اور جھاگ کی کوئی طاقت ہوتی ہے؟ حالانکہ پورے پانی کے اوپر چھائی ہوتی ہے، جب پانی طوفان بن کے چلتا ہے تو اوپر جھاگ ہی جھاگ ہوتی ہے، گھاس، لکڑیاں، سب کچھ، ان میں کوئی طاقت ہوتی ہے پانی کے سامنے؟ تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جدھر پانی چاہے گا تمہیں اٹھا کے پھینک دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ وَلَيَنزِعَنَّ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمُهَابَةَ مِنكُمْ، اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا، اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال۔ خالد کا نام سن کر روم کانپ اٹھتا تھا، فارس کانپ اٹھتا تھا، خالد بن ولید کا نام ایک ہیبت بن گیا تھا۔ اور یہاں ہندوستان میں ملک مظفر رحمۃ اللہ علیہ شہید علاؤ الدین خلجی کے سپہ سالار تھے، اور 5 دفعہ تاتاریوں کو شکست دی انہوں نے، اور 5ویں جنگ میں خود شہید ہوئے۔ تو کسی تاتاری کا گھوڑا پانی نہیں پیتا تھا تو وہ کہتا تھا ملک مظفر کو دیکھ لیا ہے، اور بچہ سوتا نہیں تھا تاتاری کا تو ماں اس سے کہتی بلاؤں ملک مظفر کو، بلاؤں ملک مظفر کو۔ یہ تو ہمارے ہندوستان کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، صحابہ کی تاریخ نہیں بتا رہا، 400 سال پہلے کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہیبت ڈالی تھی مسلمانوں کی، اللہ وہ رعب تمہارا نکال دے گا، اور رعب نکال کر ان کے دلوں سے تمہارا رعب نکلے گا، اور تمہارے دلوں میں کیا پڑے گا؟ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے، موت کو برا سمجھو گے۔ تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار ہے۔ سب سے بڑی مصیبت نکمے حکمران ہیں پورے 57 ملکوں کے۔ الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے، موت کو برا سمجھو گے۔ تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار ہے۔ سب سے بڑی مصیبت نکمے حکمران ہیں پورے 57 ملکوں کے، اور کوئی 300 سال سے ذلت کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن یہ حالات، میرے نبی نے فرمایا میری امت پہ آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے، میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا۔ کہا یہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ قتل ہے، ان کا قتل ہونا ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ جب جنگ احد میں شکست کی صورت بنی تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ اولو حبل، حبل کی حبل زندہ باد، اولو حبل، جیسے ہم کہتے ہیں حبل زندہ باد۔ تو اللہ کے نبی کو کہنے لگا محمد ہے، احد پہاڑ میں چھپے ہوئے تھے، عمر ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، علی ہے، تو آپ نے سب کو خاموش رہنے کا حکم دیا، تو سارے کوئی جواب نہیں دے رہے۔ تو وہ کہنے لگا آج ہم نے سب کو مٹا دیا۔ تو حضرت عمر چپ نہ رہ سکے، کہنے لگے تیرا بیڑا غرق کو ہم سب زندہ ہیں، سب تیری باتیں سن رہے ہیں۔ کہنے لگا کل تمہاری جیت تھی، آج ہماری جیت ہے۔ کہا بالکل نہیں، آج بھی ہماری جیت ہے،
ہمارے قتل ہوئے جنت میں گئے، تمہارے قتل ہوئے جہنم میں گئے۔ تو عجبا لامر المومن، مسلمان کے لیے بڑی حیران کن بات ہے، میرے نبی نے کہا ان اصابتہ السراء فشکر فلہ الجنہ، اس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے تو اسے جنت ملتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ، اسے اللہ تعالیٰ مشکل میں ڈالتا ہے، مصیبت آتی ہے، فصبر، یہ صبر کرتا ہے، فلہ الجنہ، تو اسے جنت ملتی ہے۔ تو اس وقت امت پر جو حالات ہیں یہ صبر کے حالات چل رہے ہیں، اور جو ارض فلسطین ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ صرف ارض فلسطین میں پہلی اللہ کی جو رحمت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر بنایا، اول بیت وضع للناس، فرشتوں کے ذریعے، وہ بیت اللہ تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا گھر جو دنیا میں بنایا وہ مسجد اقصی تھی، یہ بھی فرشتوں نے بنائی تھی۔ پھر 4000 نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، وہیں دفن ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فلسطین میں دوبارہ واپس آئے، حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت زکریا علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت مریم علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے۔ کتنا بڑا معجزہ جو اللہ نے ظاہر فرمایا انسانیت کا، کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا علیہ السلام فلسطین میں۔ اتنا بڑا معجزہ ارض فلسطین میں اللہ نے ظاہر فرمایا، اور ارض فلسطین سے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا، یہیں سے اوپر اٹھایا آسمانوں کی طرف۔ اور میرے نبی کا جو معراج ہوا وہ بھی ارض فلسطین سے ہوا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وبرکت ذات جو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا اپنے بندے کو۔ الذی بارکنا حولہ، اس خطے کو اللہ نے بابرکت فرمایا، کسی خطے کو بابرکت نہیں فرمایا، اس فلسطین کے خطے کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت فرمایا۔ حضرت میمونہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل قدس، یہ جو قدس ہے اس کی کوئی حقیقت تو بتلائیں۔ آپ نے کہا ارض المنشر والمحشر، یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا، یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا۔ اور یہاں یہ وہ زمین ہے، یہ تو اب میں اپنی طرف سے اگلی بات بتا رہا ہوں، فلسطین کی آخری جو معرکہ ہوگا دجال کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فلسطین میں ہو، تو لد کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا مقابلہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ایک معجزہ دے گا، ان کا سانس جسے بھی لگے گا، جس کافر کو، وہ مر جائے گا، پگھل جائے گا۔ اور آپ کا سانس کہاں تک جائے گا؟ میں تو سانس لیتا ہوں تو یہ مائک تک آ رہا ہے، آپ بھی لوگ ہیں تو یہیں تک آئے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک ان کا سانس جائے گا، اور جس چیز کو لگے گا وہ مرتا جائے گا۔ تو اللہ اس سرزمین کو ضائع نہیں کرے گا۔ میں تھوڑا آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے، چونکہ ہر طرف قیامت کی باتیں ہو رہی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت حالی دور ہے، ایڈی نیڑے کوئی نہیں ہے، حالی تھوڑا دیر ہے، سانو تا نہیں ویکھنی، عملی فکر نہ کرو۔ چونکہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس سے سارے اہل ایمان مر جائیں گے، ایک کلمہ گو مسلمان دنیا پہ زندہ نہیں بچے گا، صرف غیر مسلم ہوں گے، ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اور قیامت سے 30 سال پہلے، قیامت سے 30 سال پہلے
بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے، کہ کسی بچے پر قیامت نہیں آئے گی۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ ہولناکی بتانے کے لیے تشبیہ ہے، وہ یہ نہیں کہ ایسا ہو رہا ہوگا، کیونکہ بچہ تو کافر کا بھی ہو وہ معصوم ہے، مسلمان کا بھی ہو تو وہ معصوم ہے، اس لیے آپ نے کہا کہ سارے جو نابالغ مرتے ہیں وہ جس مذہب کے بھی ہیں سب جنت میں جائیں گے، چونکہ ان پر تو بھی شریعت لاگو ہی نہیں ہوئی ہے، اور سارے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جتنے اہل ایمان کے بچے بالغ ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے لے کر 15 سال سے پہلے تک جو فوت ہو جاتے ہیں، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں، ساری نسل ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور وہ ان کے باپ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ اپنی وہاں کی جنت کے مزے لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا لیتے ہیں، ان میں تو کوئی نہیں پتہ۔ بس آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، چونکہ وہ ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک حور کو مقرر کر دیا ہے ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے، سبحان، اور کسی بچے کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو ڈران والی گل کوئی نہیں، ساڈو تے قیامت نہیں ہوندی، 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے، قیامت 30 اور 30 سے اوپر کی عمر کے لوگوں پر ہوگی، اور وہ جانوروں کی طرح ہوں گے، سڑکوں پہ زنا کریں گے، اور ہر انسانی جو اخلاق ہیں ان سے وہ خالی ہو جائیں گے، ان سے وہ خالی ہو جائیں گے۔ یہ امت کے اوپر امتحان ہے۔ ہمارا ایک ساتھی ہے وہاں کینیڈا میں، اس نے مجھے خواب سنایا کہ میں نے دیکھا کہ غزہ کے جتنے شہداء کے بچے ہیں وہ آسمان پہ تیر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ہر آنے والے کا استقبال فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنے میں تو بڑا ظلم نظر ہے، ظلم ہے بھی صحیح، لیکن ہماری تو موج ہے، تو سارے جنت میں گئے، جتنے بڑے شہید ہوئے وہ بھی جنتی، عورتیں شہید ہوئیں وہ بھی جنتی، مرد شہید ہوئے وہ بھی جنتی، اور بچوں کا تو میں نے کینیڈا میں ایک نوجوان خواب دیکھ رہا ہے، راونڈ کا پڑھا ہوا عالم ہے، کہ میں نے خواب دیکھا کہ غزہ کے شہداء کے بچے آسمان پر تیر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ہر آنے والے بچے کا استقبال فرما رہے ہیں۔ ساڑی تو موج ہو گئی، ہمیں دیکھنے میں موت نظر آتی ہے، حقیقت میں دیکھو ایک ہوتا ہے کامیاب ہونا، اور ایک ہوتا ہے فتح پانا، ایک ہوتا ہے ناکام ہونا، اور ایک ہوتا ہے شکست کھانا۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، کامیابی الگ چیز ہے، فتح الگ چیز ہے، ناکامی الگ چیز ہے، شکست الگ چیز ہے۔ کربلا کے میدان میں سب سے مقدس خون بہایا گیا، سب سے پاکیزہ خون بہایا گیا، اور ان سب کو شکست ہو گئی، اور وہ سارے گردنیں کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے، لیکن وہ ناکام نہیں ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ انہیں شکست ہوئی ہے، انہیں ناکامی نہیں ہوئی، وہ کامیاب ہیں۔ اور شمر کا لشکر وہ فتح پایا ہے، وہ کامیاب نہیں ہے، انہوں نے فتح پائی، کامیاب نہیں۔ ابن زیاد کی گردن کٹ کے جب لائی گئی مصعب بن عمیر کے سامنے، جیسے حضرت حسین علیہ السلام کی گردن کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی، تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا، میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا۔ کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا، میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا ہوا تر و تازہ ہو۔ تو حضرت
ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر روتے ہوئے فرمایا کہ ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہوا۔ تو کہنے لگا تو بوڑھا ہو گیا ورنہ تیرا بھی سر اڑا دیتا میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر آئے اور ابن زیاد کو قتل کیا گیا اور اس کی کٹی ہوئی گردن آئی حضرت مصعب بن عمیر کے سامنے، تو ایک دم مجمع میں ہلچل مچی، جاءت وہ آیا کیا دیکھا؟ ایک چھوٹا سا سانپ، اتنا انتہائی تیز، وہ تیزی سے آیا اور اس کی ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر اس کی ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر اس کی ناک میں داخل ہوا، پھر اس کے منہ سے نکل کے پھر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئی، جاءت وہ آیا، تو دیکھا وہ بھی سانپ پھر آ رہا ہے اور آ کر اس کی ناک میں داخل ہوا اور پھر نکلا نہیں، اندر ہی غائب ہو گیا۔ فتح پائی ابن زیاد نے لیکن ناکام ہو گیا، شکست سکھائی امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں نے، لیکن وہ کامیاب ہو گئے۔ جنگ سے پہلے آپ کو اونگ آ گئی تو آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے۔ حضرت زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے، کیوں ہنسے ہو؟ کہا خواب میں اللہ کے نبی ملے ہیں، کہہ رہے بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ دیکھنے میں شکست ہوئی ہے لیکن وہ کامیاب ہیں۔ عمر بن سعد کو فتح ہوئی ہے تو ناکام ہے۔ عمر بن سعد کی کٹی ہوئی گردن بے مختار کے سامنے رکھی گئی، اللہ تعالیٰ نے ایک کو زندہ نہیں چھوڑا، جتنے بھی قاتلین حسین تھے سب قتل ہوئے۔ حضرت عثمان کے قاتل سب طبعی موت نہیں مرے، سب ذلت کی موت مرے۔ تو بھائیو یہ امتحان کی جگہ ہے، اللہ اپنے نبی کی امت کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایسے حالات لاتا ہے۔ سب آپ نے فرمایا جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو میں بتا رہا تھا ارض فلسطین یہ دوسری مسجد جو زمین پہ بنی 40 سال کے بعد، وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ 4000 نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے دادا ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین میں تشریف لائے، وہیں آرام فرما رہے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہ وہ نبی ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں نبی ہیں جن کے نام نہ تاریخ میں ہیں نہ قرآن میں ہیں، جو اس سرزمین کے اندر ہیں۔ یہ معاشر کی سرزمین ہے، یہ نبیوں کی سرزمین ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ارض المنشر والمحشر، یہ محشر کی سرزمین ہے اور دوبارہ زمین سے باہر نکلنے کی سرزمین ہے۔ اور پہلا بڑا معرکہ روم اور صحابہ کے درمیان ہوا تھا فلسطین میں، اجنادین کے مقام پر، جو آج رملہ کہلاتا ہے۔ رملہ کے قریب یہ روم کی تعداد 90,000 تھی اور صحابہ کی تعداد 30,000 تھی، اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لشکر کے امیر تھے۔ اس وقت وہ عراق میں تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ جو 18 دن کا تھا اور ایک راستہ تھا جس سے لوگ آتے جاتے تھے وہ 2 مہینے کا تھا، تو حضرت خالد نے فرمایا میں اس صحرا کو پار کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم بھوک سے مر جائیں گے، پیاس سے مر جائیں گے۔ کہا جس لشکر میں رافع بن عمیرہ ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا۔ آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ آئے تھے کچھ لوگ جو اللہ کو راضی کر کے دوستی لگا کے دکھا گئے، کب اپنی آنکھوں سے ڈھونڈ چراغ رخ زیبا، تمہیں نظر کوئی نہیں آئیں گے، مرد نظر آئیں گے، انسان کوئی نہیں نظر آئے گا، عورتیں نظر آئیں گی، انسان کوئی نہیں نظر آئے گا۔ تو فرمایا جس لشکر میں رافع ہو
لشکر ہلاک نہیں ہو سکے۔ انہیں فرمایا ہمارے پاس پانی کا بڑا ذخیرہ ہے، ہم ہلاک نہیں ہوں گے، ہمارے پاس رافع ہے، اور وہ شخص ہے جو کہے گا اللہ کرے گا۔ 18 دن میں اس کو پار کیا، اور ایک مقام پر آ کر پانی ختم ہو گیا، 3 دن بغیر پانی کے گزارے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اب ہم مرتے ہیں، طاقت نہیں ہے، کہا رافع کو بلاؤ۔ رافع کی آنکھیں خراب تھی، فرمانے لگے رافع پانی چاہیے۔ کہنے لگے اچھا مجھے بتاؤ کہاں ہیں ہم، کیونکہ وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ فلاں جگہ۔ اب صحرا میں تو کوئی نشان منزل ہوتا ہی نہیں، تو کوئی انہوں نے جھاڑیاں بتائیں، کہنے کہ کچھ جھاڑیاں دیکھو ایک طرف کٹھی ہوں، کٹھی جھاڑیوں کا کوئی جھنڈ ہو، مجھے بتاؤ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ نظر آ رہا ہے، کہ مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں لے گئے، ایک جگہ اشارہ کیا کہ یہاں سے زمین کھودو۔ زمین کھودی تو پانی کا چشمہ نکل کے باہر آ گیا۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اللہ نے تو بے وفائی کی نہیں، ہم نے بے وفائی کی۔ اس کی مدد جو رکی ہوئی، یہ بھی اس کی مدد ہے۔ ہمارا شہید جنت میں جا رہا ہے، اگر زندہ ہے، زخمی ہے، بھوکا ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ جہنم کی آگ سے ایک سوئی کا نکا عام آدمی ویکھ ہی نہیں سکتا، دھاگا نہیں پا سکتا، جن کی نظر کمزور ہوئے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ میرے نبی فرمایا، جبریل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، سوئی کے نکے کے برابر اگر جہنم کی دیوار میں سوراخ ہو جائے تو اس میں سے جو آگ کی چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو کوئلہ بنا دے گی۔ اس کے سامنے یہ تکلیف تو بڑی تھوڑی ہے، لیکن بات اصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دوستی چھوڑ دی۔ یہودیوں کو گالیاں بعد میں دو، پہلے ہم اپنے گریبان۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، کتنے جھوٹے مقدمے ہیں، کتنی والدین کی نافرمانی ہے، کتنے گھریلو ناچاکیاں ہیں، کتنا سود چل رہا ہے، کتنا شراب کے ٹھیکے چل رہے ہیں، کتنے لوگ نمازیں چھوڑ چکے ہیں۔ صرف حکمرانوں کو میں کیا گلہ دوں، آج ہم سارے اس حمام میں ننگے ہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اگر کسی کو اللہ نے اس امت کو اگر دنیا میں وہ جھٹکے دیتا ہے۔ مجھے ایک آیت بھی یاد آ گئی، دونوں کو حال بتاتا ہوں۔ ایک ہے جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، تو اللہ کہتا ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ میرے محبوب کرن دے انہاں نوں موج میلا، 4 دہاڑے انہاں موج میلا کرن دے انہاں میرے کو آون دے، بوڑ ویکھی میں کی کرنا۔ ٹھیک ہوگی؟ ہمارے بارے میں کیا کہا؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میں تمہیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا آخرت کا۔ یہ غزہ کی جو تباہی ہے یہ چھوٹا عذاب ہے، یہ چھوٹی تکلیف ہے۔ دون العذاب الاکبر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر یصلی النار الکبریٰ، اور عذاب اکبر نار کبریٰ جہنم ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا، تاکہ تم توبہ کر کے میری طرف آ جاؤ، اور جو مجھے نہیں مانتے انہوں نے چھٹی دیتی۔ جو بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اسی کی حاضری ہوتی ہے، غیر حاضری ہوتی ہے۔ جو پڑھتا ہی نہیں تو اس کی کون حاضری لیتا ہے یا غیر حاضری لیتا ہے؟
اپنے بچہ کوئی غلطی کرے تو اس کو تنبیہ کی جاتی ہے، گلی کا بچہ کوئی کچھ کرے تو ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ کیا کر رہا ہے۔ یہ امت میرے اللہ کی لاڈلی امت، اس وجہ سے نہیں کہ ایسے کوئی بڑے حاجی پارسا ہیں، اپنے حبیب کی وجہ سے، اپنے محبوب کی وجہ سے یہ امت اللہ کی لاڈلی امت ہے۔ اللہ ہمیں بھی بندر خنزیر بنا سکتا ہے، ہمیں کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ تو گنبد والے کے لیے درود پڑھو جس کی دعائیں اور آنسو، ایک رات آپ رو رو کے کہہ رہے تھے یا اللہ، ابراہیم نے کہا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ تیری مرضی عذاب دے، تیری مرضی تو معاف کر۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ آیت میرے ذہن سے نکل گئی، اس کا بھی یہی مضمون ہے کہ یا اللہ تیری مرضی ان کو پکڑ، تیری مرضی ان کو چھوڑ، لیکن میں یہ کہتا ہوں امتی 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 امتی۔ تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بلا اللہ نو نہیں پتا بھئی آپ کیوں رو رہے ہیں، سانو گل پڑھاونی آئی۔ تو فرمایا جبریل مجھے میری امت کا غم رلا رہا۔ تو جبریل پھر واپس گئے، پھر آئے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے۔ تو بھائیو، اس وقت کرنے کا کام گالیاں دینا نہیں ہے کافروں کو، اس وقت کرنے کا کام ہے ہم توبہ کریں، ہر اس بڑے گناہ سے توبہ کریں جس سے اللہ نے روکا ہے، اللہ کے نبی نے روکا ہے۔ جو کبیرہ گناہ ہیں، کوئی ہزاروں نہیں ہیں، چند ہیں کبیرہ گناہ، ان سے توبہ کریں، نماز کی پابندی کریں، اور اپنی زندگی میں سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، کسی پر الزام نہ لگائیں، کسی پر جھوٹے مقدمے نہ کریں، یا اپنی انگلیاں آپس سے لڑائیں ہوتی ہیں نہ، اپنی انگل توڑ کے تو ڈاکٹر کو بڑھوا کے سرٹیفکیٹ جھوٹے مقدمے دائر کر دیتے ہیں۔ بھائیو، ایک اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے جہاں یہ سب کچھ پیش ہوگا۔ تو ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کے اگر ہم دیکھیں تو امت محمد کامیاب ہے ہر حال میں۔ ایمان پہ مرنا شرط ہے، ایمان تے مر جاویے، کوئی جی چگل نہ بچ جاوے کہ ایمان کھس جاوے، ایمان تے مر جاویے۔ تو پھر انشاءاللہ رحمت ہی رحمت ہے، کرم ہی، کیونکہ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ ایک گل میری سن لو، میں شرک معاف نہیں کرتا۔ قرآن دی سب تو غصے والی آیت جس سے چلا، پورے قرآن جس سے چلا سب تو زیادہ غصے چ بولے آئے، وہ ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اتنی فضول بات کرتے ہو، پتہ ہے تمہاری اس بات کا کیا اثر ہوتا ہے؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان پرزے ہونے لگتا ہے، وتنشق الارض، اور زمین پھٹنے لگتی ہے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریت بننے لگتے ہیں، ان دعوا للرحمن ولدا، جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور اس ذات کی شان ہی نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ اس آیت میں اللہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ غصے میں ہے، اس کو اغضب آیت فی القرآن کہتے ہیں، قرآن کی سب سے غصے والی آیت ہے۔ تو اللہ نے کہا اے تو میں معاف کرنا نہیں، باقی لو اتیتنی لا تشرک بی شیئا، یا عبدی لو جئتنی بقراب الارض خطایا ثم لا تشرک بی شیئا لاتیتک بہا مغفرہ۔ میرا بندہ، تو میرے پاس اتنے گناہ لے کر آ کہ پوری دھرتی بھری ہوئی ہو تیرے گناہوں سے، لیکن تو شرک سے پاک ہو، تو جتنے تیرے گناہ ہیں اتنی تیری نیکیاں دے دوں،
اتنی تجھے نیکیاں دے دوں۔ تو بھائی ہم توبہ کریں، استغفار کریں، آپس میں صلح کریں، کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح صفائی کر لو، اور کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس کو دے دو، کوئی غلط جھوٹے قسم کے الزامات لگائے ہیں، مختصر بات ہے 2 نفل پڑھ کے توبہ کر لو، انشاءاللہ اللہ کی مدد، اللہ ہر حال میں اس امت کا مددگار ہے، دکھ دے رہا ہے تو بھی مددگار ہے، سکھ دے رہا ہے تو بھی مددگار ہے۔ میں نے تو اپنے بیٹے کی تکلیف میں محسوس کیا، جوان بیٹے کا غم کوئی آسان نہیں ہے، جوان بیٹی کی میت کو اٹھانا اور قبر میں اتارنا، لیکن مجھے اس میں بھی اللہ کی رحمت نظر آئی، اور میں اس پر اتنا شکر کرتا ہوں کہ اللہ شکر ہے، شکر ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کی ہم پر رحمت ہے۔ کس کی طفیل؟ میرے آپ کے عملوں کی طفیل نہیں، وہ کملی والے کی طفیل، وہ محمد و احمد و ماہی و حق، اور میں اس پر اتنا شکر کرتا ہوں کہ اللہ شکر ہے، شکر ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کی ہم پر رحمت ہے۔ کس کی طفیل؟ میرے آپ کے عملوں کی طفیل نہیں، وہ کملی والے کی طفیل۔ تو کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی نشے پہ لگ گئی، اس کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی گزارنا چاہتے ہیں، نہیں گزار سکتے۔ یہاں مرضی نہیں چلے گی، یہاں اللہ کا حکم ہے۔ ہاں مرضی کی زندگی تو یہاں اپنی مرضی کو اللہ کے سامنے جھکا دو، اللہ کے نبی کے سامنے جھکا دو، پھر جنت کے مزے کرو۔ تو اور سب سے زیادہ جن ملکوں میں اپنی مرضی ہم آزاد ہیں، ہمارا جسم ہماری مرضی، سب سے زیادہ نشہ وہاں بکتا ہے۔ میری کتاب اور میری زندگی، میری کتاب کو مضبوطی سے تھاما اور میری زندگی کو مضبوطی سے تھاما، تو اللہ کی رحمتیں تم پر ہمیشہ نازل ہوتی رہیں گی۔ جو ہمارے شاعر مشرق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، ہم غزہ بھی پہنچا رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا لنک بن گیا ہے، وہاں بھی ہماری امداد جا رہی ہے۔ یہاں جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے بھی تعاون کی میں درخواست کروں گا۔ کینیڈا میں بھی ہمارا دفتر ہے، کینیڈا والے وہاں جمع کرا دیں، پاکستان والے ہمارے تو لمبے میں دفتر ہے وہاں جمع کرائیں، اور کھل کے جمع کرائیں۔ یہ سارا آپ کا مال ہے جو آخرت میں آپ کے لیے جمع ہو رہا ہے، زکوٰۃ بھی ہو، زکوٰۃ کے اوپر بھی ہو، صدقات بھی ہوں، نفلی بھی ہوں، فرض بھی ہوں، تو یہ سب آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا۔ اپنی زکوٰۃ اور اپنے عطیہ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کو دیں تاکہ صحیح حقدار تک اس کا حق پہنچے۔ انسانیت کی محبت دلوں میں سموئے۔ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، تو اس کو قیمتی جانیں کہ اللہ اس میں بخشش کرتا ہے بے حد و حساب، تو ہم بھی بخشے جائیں، ایسی زندگی گزاریں۔ مجھے آخری خطبہ کی ایک سطر یاد آ رہی ہے ابھی کہ ترکت فیکم امرین، میں 2 باتیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہا لن تضلوا بعدی ابدا، اگر تم انہیں پکڑ کے رکھو گے تو میرے بعد آپ لوگ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتابی و سنتی، میری کتاب اور میری زندگی، میری کتاب کو مضبوطی سے تھاما اور میری زندگی کو مضبوطی سے تھاما، تو اللہ کی رحمتیں تم پر ہمیشہ نازل ہوتی رہیں گی۔ جو ہمارے شاعر مشرق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو قرآن کی پہلی قسم سورہ نساء میں ہے،
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، جب تک یہ آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کو دل و جان سے تسلیم نہیں کرتے، میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا. تو اس کتاب کو پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، ان کی سیرت پڑھو. اس کے بغیر تو انسان جانور ہیں، ایک بولتا ہوا جانور ہے اور ایک خاموش جانور ہے. اگر یہ دو باتیں کسی کی زندگی میں نہیں ہیں تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اللہ ہمیں اس پہ جمنے کی توفیق دے. آج میں نے ایک جگہ آپ کے لیے منتخب کی ہے، اس کی تلاوت تو پیچھے گزر چکی ہے، اب ہم سورہ انفال میں پہنچے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا اتنا خوبصورت تقابل کیا ہے، موازنہ کیا ہے، دونوں کی تصویر دکھائی ہے. دو تصویریں سامنے رکھ دی ہیں، ایک یہ تصویر ہے، ایک یہ تصویر ہے. ان میں سے دیکھ لو کون سی تم نے پسند کرنی ہے. میں نے تو تمہارے لیے آخرت پسند کی ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب. پہلے میں صرف یہ آپ کے سامنے بتاتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں کھبی ہوئی ہے چند چیزوں کی محبت، تم اس کے دیوانے ہو اور اس کے پیچھے بھاگتے ہو. کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ عورت. اور عورت کے لیے مرد. یہاں دونوں کی طرف اشارہ ہے کہ سب سے پہلی جو تمہاری خواہش ہے اور تمہاری سب سے بڑی جو تم سمجھتے ہو یہ مل جائے تو سب کچھ مل جائے، تو وہ مرد کے لیے عورت ہے، عورت کے لیے مرد ہے. عورت نہ ہو تو مرد بیکار ہے، مرد نہ ہو تو عورت بیکار ہے. ان دونوں کی ایک دوسرے کے لیے کشش اللہ نے رکھی ہے. پھر اولاد. اولاد کے پیچھے آدمی کتنی گڑبڑ کرتا ہے، اور جو حرام کا پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد کے کام آئے گا، ہماری اولاد کے کام آئے گا. تو دوسری چیز ہے اولاد. اور تیسری ہے والقناطیر المقنطرہ، سونے چاندی کے ڈھیر لگ جائیں. پیسہ، جس کو آج کی زبان میں پیسہ، ڈالر، پاؤنڈ، روپیہ، ریال، درہم، دینار، یہ آج کے سونا چاندی کے بدل میں ہیں. کاغذ پر اس کو یہودی لے کر آئے تھے. اگر اصل سونے چاندی کے سکوں پر بازار کا کاروبار ہوتا تو کبھی مہنگائی نہ ہوتی، کبھی بھی مہنگائی نہ ہوتی. یہ کاغذ کے نوٹ ہیں، چھاپ کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو تیسری چیز ہے پیسہ، سونا چاندی. اور پھر فرمایا چوتھی چیز ہے سواری، والخیل المسومہ، خوبصورت گھوڑے. اس زمانے کے لحاظ سے آج کل خوبصورت گاڑیاں، یہ BMW ہے، یہ مرسڈیز ہے، یہ میبیک ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا ہے، کتنی قسمیں آ گئی ہیں گاڑیوں کی. یہ رولز رائس ہے. تو سواریوں کی محبت. اور پھر جانوروں کی محبت. لوگ گھوڑے رکھتے ہیں. ہمارے زمینداروں میں تو گائے بھینس کے بغیر وہ زمینداری نہیں کہلاتا جس کے پاس یہ سسٹم نہ ہو. ہمارے
دادا نے تو 100 بھینسیں رکھی ہوئی تھیں، تو ان کی وفات کے بعد ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی 50 کے قریب کر دی۔ پھر ہم دونوں بھائی باہر پھرتے رہتے ہیں، وہ لاہور میں ہوتا ہے، ڈاکٹر ہے، میں تبلیغ میں ساری زندگی پھرتا رہا، تو ہم نے بس گزارے کی رکھی کہ جس سے دودھ ملتا رہے۔ تو جانوروں کی محبت، اور اگر آپ تھوڑا سا صحراؤں میں یہیں چلے جائیں، بلوچستان، اونٹوں کے ریوڑ اور گائے کے ریوڑ، یہ ہمارا جو چولستان ہے، وہاں سے لوگ نکلتے ہیں اپنی گائے لے کر، ان کا سب سے بڑا سرمایہ گائے ہے، 8 مہینے بیوی بچوں سمیت وہ پاکستان میں پھرتے ہیں، جہاں چارہ ملتا ہے وہاں۔ ہمارے گاؤں میں بھی آتے ہیں، جب مکی کٹتی ہے تو وہ خشک مکی کے جو ٹانڈے ہوتے ہیں وہ جمع کر کے ان کو کھلاتے ہیں۔ پھر مجھ سے ملے تو میں نے پوچھا اپنے گھر میں کتنا رہتے ہو؟ کہا جی 4 مہینے، اور 8 مہینے ہم باہر پھرتے ہیں۔ تو ان کی تو جان اٹکی ہوئی ہے اونٹ میں، گائے میں، بھینس میں۔ میں سوازی لینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے موزمبیق کے ساتھ، وہاں میں گیا، ہماری جماعت گئی، تو وہاں 10 لاکھ کی آبادی ہے اور 40 لاکھ گائیں ہیں، کہ ہمارے یہاں جہیز میں چیزیں دی جاتی ہیں، وہ جہیز میں گائے دیتے ہیں، نے 100 گائے دی، اس نے 200 گائے دی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا والحرث، اور پھر کھیتی باڑی، ذمہ دارہ، یہ تو ہم تو نسلوں سے ذمہ دار ہیں، اور کس طرح اس کی محبت دل میں ہے۔ ہر ایک کو اپنا پیشے سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ تو کھیتی کو خاص طور پہ ذکر کیا کہ روٹی کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، روٹی کے بغیر، دوسری جنس چاول ہے اس کے بغیر۔ تو عورتیں، اولاد، دولت، سونا چاندی، سواریاں اعلیٰ درجے کی، جانور اور کھیتی کا تمہارے اندر کھبی ہوئی ہے ان کی محبت۔ تو اللہ نے اس پر پھر ایک ہتھوڑا مارا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے۔ متاع کہتے ہیں، ویسے تو تھوڑی چیز کو متاع کہتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل معنی ہے وہ ہے برتنوں کو صاف کرنے کے لیے۔ آج کل تو وہ فوم کے بنے ہوئے ہیں ڈسٹر، تو اس کے آگے ایک سخت سا لگا ہوتا ہے مٹیریل، اسے صاف کرتے ہیں۔ ہمارے بچپن میں ایسا ہوتا تھا کہ پرانے کپڑوں کو پھاڑ کر ان کا ایک گول سا گیند بنا لیتے تھے، اس کو ٹاکی کہتے تھے۔ تو اس سے وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، ہماری ایک ملازمہ تھی چاچی وسائی، وہ سارے برتن صاف کیا کرتی تھی، تو وہ کالا سے ہو جاتا تھا، پھر وہ تبدیل کیا جاتا تھا۔ تو پوری دنیا کو اللہ نے کہا یہ وہ برتن دھونے والی ٹاکی ہے، برتن دھونے والا یہ وہ فوم ہے، اس کی حیثیت اتنی ہی ہے۔ تو یا اللہ پھر اس کا کوئی بدل تو بتا۔ تو اللہ کہتا ہے واللہ عندہ حسن المآب، میرے پاس بہت خوبصورت رہنے کا جہان ہے، میرے پاس انتہائی حسین جہان ہے، اس سے اس کو جتنا بنا لو، جتنا کما لو، مر کے چھوڑنا ہے۔ پہلے بادشاہوں کی 1000 2 ہزار 3 ہزار باندیاں ہوتی تھیں، اور یہ نواب اودھ جو تھا، اس کی
چونکہ وہ شیعہ مذہب سے تھا تو ان کے ہاں متع جائز ہے، تو اس نے نکاح متع میں 500 عورتیں رکھی ہوئی تھیں، 500، 200 کلکتے میں اور 300 لکھنؤ میں، اور پھر ان پر پہرے دار لگائے ہوئے تھے کہ کسی اور کی طرف ان کا دھیان نہ ہو، لیکن مر کے سب چھوڑ گئے۔ یہ مان سنگھ اکبر کا وزیر تھا، 1500 اس کی بیویاں تھیں۔ اکبر تو بے دین سا ہو گیا تھا، 300 اس کی بیویاں تھیں۔ تو اس طرح آخر چھوڑ کے مر جاتے ہیں، جانور بھی گئے، گھوڑے بھی گئے، مرسڈیز بھی گئی، محل بھی گیا، اولاد بھی گئی، سونا چاندی بھی گیا، سب کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اللہ کہتا ہے تمہیں ایک ٹھکانہ بتاتا ہوں، قل انبئکم بخیر من ذالکم، میں تمہیں اس سے بہتر ٹھکانہ بتاؤں، اس سے بہتر سودا بتاؤں، اس سے اعلیٰ چیز بتاؤں۔ اب یہ غور کریں کہ یہ میں نہیں بول رہا، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ جس نے دنیا بنائی ہے وہ اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ سب دھوکے کا نظر آتا لیکن ہے کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے میرے بیٹے عاصم کی، وہ کہتا تھا بابا آپ تو پڑھتے ہیں کہ دنیا دھوکا ہے، مجھے اللہ نے دکھا دیا ہے، میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ یہ سب کچھ دھوکا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے میرا یہاں سے دل اٹھ گیا ہے، میرا رہنے کو جی نہیں چاہتا، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، میرے لیے ایک ایک دن مصیبت ہے زندگی کا۔ تو اللہ نے پھر اسے اس کی طلب پہ اسے بلا بھی لیا، ہم چاہے روتے رہیں، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں بہترین چیز بتاؤں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تقوی کوئی ایسی آسمانی، کوئی ایسی بہت بڑی چیز کوئی نہیں ہے، گناہوں سے بچنا اور نیکیوں پہ جمنا، اور جب گناہ ہو جائے تو پھر معافی مانگ لینا۔ تقوی والوں کی اللہ نے ایک جگہ صفت بیان کی کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کہ ان سے گناہ ہی نہ ہو، اور تو داڑھی رکھ لئی تو کی کر رہے ہیں، بھئی بشر ہے، انسان ہے، کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے، کسی بچی سے ہو سکتا ہے، کسی بچے سے ہو سکتا ہے، کسی عورت سے ہو سکتا ہے، کسی مرد سے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں، تقوی کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ 5 نمازیں ہیں، مہینے کے روزے ہیں، پیسہ ہے تو زکوٰۃ ہے، زیادہ پیسہ ہے تو حج ہے، اگر پیسہ نہیں تو دونوں معاف ہیں، اور سچ بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا، کسی پر زیادتی ظلم نہیں کرنا، اور حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا۔ یہ 4-5 چیزیں کا نام تقوی ہے۔ اس میں کوئی کمی آ جائے توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیرے رب کے پاس، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے رب کے پاس، للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ تھوڑے دن میری مان لو، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید۔ میرے بندے ایک ڈیل کر لیتے ہیں، بڑی طاقتور ڈیل ہے، یہ تھوڑی سی زندگی میری مرضی پہ گزار دو، تھوڑی سی زندگی، ہمیشہ کی زندگی تیری مرضی کی بنا دو، ہمیشہ کی زندگی تیری مرضی کی بنا دو۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید۔ یہ جنت والوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے اس آیت میں کہ جو چاہو گے، جیسا چاہو گے، جس طرح کا چاہو گے، جس وقت چاہو گے،
اسی وقت حاضر کیا جائے گا، بنانا نہیں پڑے گا، یہ جائے اس وقت حاضر۔ اور جہاں تمہاری خواہشات ختم ہو جائیں گی، آخر ہماری عقل تو انسانی ہے، جہاں تمہاری خواہشات ختم ہو جائیں گی اس سے اوپر پھر تیرا اللہ تمہیں اپنی شان کا عطا کرے گا۔ کیا کہنا، ہمارا دماغ یہاں 5-6% کام کرتا، باقی سائلنٹ ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے۔ اگر سارا جاگ جاتا تو ایک تنکے کی گرنے کی آواز بھی ہمارے دماغ میں ٹکر مارتی، اور ایک ہلکی سی بو بھی ہمیں برباد کر کے رکھ دیتی۔ تو اللہ نے اس کو خاموش کر دیا، جنت میں سارا کھول دے، سارے سیلز کھل جائیں۔ ایک نیورولوجسٹ نے مجھے بتایا تھا کہ اگر انسانی دماغ کو نکالا جائے اور اس کا ایک دھاگا بنایا جائے اور اس کو اوپر زمین سے لے جا کر چاند کے اوپر سے گزار کے واپس لایا جائے تو زمین پر اسی دھاگے کی دوسرے دھاگے سے گانٹھ لگ جائے گی، اور چاند 2,40,000 کلومیٹر دور ہے ہم سے، تو 2,40,000 یعنی 4,80,000 کلومیٹر یہ دماغ کی لکیر بنتی ہے، اور ہر پن پوائنٹ میں ایک کمپیوٹر چھپا ہوا ہے۔ اللہ وہ سارے کمپیوٹر کھول دے گا، پھر کہے گا تمنا علیہ، اب کر خواہش، کر ارادہ، مانگ، کیا مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تیرے رب کے پاس خوبصورت گھر ہے، خوبصورت دنیا ہے۔ دنیا کا لفظ تو غلط ہے اسے کہنا، خوبصورت مقام ہے جس کا نام جنت ہے۔ جنت کہتے ہیں درختوں سے بھری ہوئی جگہ، اور اس میں دریا بہتے ہیں۔ یہ قرآن میں جہاں نہر کا لفظ آتا ہے نا، انہار، نہر، عربی میں نہر دریا کو کہتے ہیں، اور بحر سمندر کو کہتے ہیں۔ ہم نہر اپنے یہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی نہر ہیں ان کو نہر کہتے ہیں، تو دریا ہیں دودھ کے، شہد کے، شراب کے، پانی کے۔ کیا کمال ہے، جتنا کھاؤ جتنا پیو، اللہ تعالیٰ ہر جگہ من تحت الانہار ہے، چونکہ پانی سے زمین خوبصورت بنتی۔ پانی نہ ہو تو جا کے دیکھو چولستان میں کیا حال ہے، بلوچستان میں کیا حال ہے۔ تو پانی ہوتا ہے تو لوگ مری بھاگتے ہیں، کاغان بھاگتے ہیں، تو پہاڑ سرسبز ہیں۔ تو ہر جگہ اللہ نے یہ دریاؤں کا ذکر کیا ہے۔ اور دنیا میں تو بنا بھی لیا، کر بھی لیا، لیکن چھوڑ کے مر گئے، چلے گئے۔ تو اللہ کہتا ہے خالدین فیہا، یہاں تم کبھی نہیں مرو گے۔ جیسے تیرا رب حی قیوم ہے، ایسے ہی تم بھی حی قیوم بن جاؤ۔ کبھی نہیں موت آئے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، بیماری نہیں آئے گی، غربت نہیں آئے گی، دکھ نہیں آئے گا، پریشانی نہیں آئے گی۔ اینزائٹی، ڈپریشن جو دنیا کی سب سے بڑی بیماری ہے، وہ کوئی نہیں ہوگی۔ پیشاب نہیں آئے گا، پاخانہ نہیں آئے گا، پاکیزہ۔ اور عمر 33 سال پہ فل سٹاپ لگا دیا جائے گا۔ 33 سال، 33 کروڑ سال کے بعد بھی ہر مرد عورت 33 سال کا ہوگا۔ خالدین فیہا، اور پھر ازواج مطہرہ، اور تمہارے لیے پاکیزہ بیویاں، اور بیویوں کے لیے پاکیزہ شوہر، اس لیے ازواج کا لفظ آیا ہے۔ زوج خامند کو بھی کہتے ہیں اور بیوی کو بھی کہتے ہیں، تو یہ دونوں کی طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کے لیے خوبصورت مرد پاکیزہ، اور مردوں کے لیے خوبصورت عورتیں پاکیزہ۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جنت کی انگلی کا یہ اس کو فنگر ٹپ کہتے ہیں،
گئے یہاں تو بیوی خامد کو ذرا غور سے دیکھنے لگے تو کہے گا کی گل ہے، کی مسئلہ ہے، اور خامد بیوی پہ تھوڑا نظر ڈال دے تو وہ کہے گا کیوں جی طبیعت ٹھیک ہے تھوڑی، کی مسئلہ ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ ازواج مطہرہ 125 فٹ 130 فٹ کی ہائٹ ہوگی، عورت کی بھی، حوروں کی بھی، مردوں کی بھی، اور سب کے سروں کے بال چوٹی سے لے کر نیچے آئیں گے آبشار کی طرح، اور یہ پاؤں کی ایڑیوں کو آ کر وہ چومیں گے، اتنے لمبے بال ہوں، اور اس میں موتی، یاقوت، ہیرے، نیلم، جواہر یہ جڑے ہوئے ہوں گے، اور اس کو ان بالوں کو جب وہ چلیں گے تو ان بالوں کو اٹھانے کے لیے خادمات ہوں گی جو پیچھے سے بال اٹھا کر چلیں گی اور وہ آگے آگے چلیں گی۔ زندگی تو آگے، آپ یہاں جنت بنانا چاہتے ہیں تو ہماری 80% نسل کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی نشے پہ لگ گئی، اس کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی گزارنا چاہتے ہیں، نہیں گزار سکتے، یہاں مرضی نہیں چلے گی، یہاں اللہ کا حکم ہے۔ ہاں مرضی کی زندگی تو یہاں زندگی کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی نشے پہ لگ گئی، اس کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی گزارنا چاہتے ہیں، نہیں گزار سکتے، یہاں مرضی نہیں چلے گی، یہاں اللہ کا حکم ہے۔ ہاں مرضی کی زندگی تو یہاں اپنی مرضی کو اللہ کے سامنے جھکا دو، اللہ کے نبی کے سامنے جھکا دو، پھر جنت کے مزے کرو۔ تو اور سب سے زیادہ جن ملکوں میں اپنی مرضی ہم آزاد ہیں، ہمارا جسم ہماری مرضی، سب سے زیادہ نشہ وہاں بکتا ہے۔ امریکہ نشے کی سب سے بڑی منڈی ہے، اور وہاں گروپس ہیں، مافیاز ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، بے دردی سے ذبح کرتے ہیں۔ اس قدر میں تو بہت دفعہ جاتے جاتے اب پتہ چلا ہے کہ وہاں کی پولیس بھی ان کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اور اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، ہم غزہ بھی پہنچا رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا لنک بن گیا ہے، وہاں بھی ہماری امداد جا رہی ہے۔ یہاں جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے بھی تعاون کی میں درخواست کروں گا۔ کینیڈا میں بھی ہمارا دفتر ہے، کینیڈا والے وہاں جمع کرا دیں، پاکستان والے ہمارے تولمبے میں دفتر ہے وہاں جمع کرائیں، اور کھل کے جمع کرائیں۔ یہ سارا آپ کا مال ہے جو آخرت میں آپ کے لیے جمع ہو رہا ہے، زکوٰۃ بھی ہو، زکوٰۃ کے اوپر بھی ہو، صدقات بھی ہوں، نفلی بھی ہوں، فرض بھی ہوں، تو یہ سب آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا۔